کرنا چاہیے؟ ارشاد۔ قرآن کریم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اصل میں ہمیں جو ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ دو لفظ ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے، ایک لفظ برکت اور ایک لفظ کثرت۔ ٹھیک، برکت کا معنی الگ ہے اور کثرت کا معنی الگ ہے۔ بہت اچھا۔ برکت کا معنی ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور فوائد زیادہ ہوں، کثرت کا معنی ہے کہ چیز زیادہ ہو اور فوائد تھوڑے ہوں۔ عموماً جب نظر کثرت پہ جاتی ہے تو پھر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید شریعت پر عمل کرنے سے مجھے مال کم ملا ہے، دولت کم ملی ہے، حالانکہ اس کی نظر کثرت پہ نہیں، اس کی نظر برکت پہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات آپ دیکھیں گے، تمام آیات میں اللہ رب العزت یہی بات فرماتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ احسن کی بات ہوتی ہے، اکثر کی بات نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ اگر ہم سے عمل بھی مانگتے ہیں تو کثیر عمل نہیں مانگتے، حسین عمل مانگتے ہیں، اور جب ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ ہوتا ہے تو کثیر کا نہیں ہوتا، حسین اور بابرکت کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل بھی ایسا مانگتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، اور جب رزق عطا فرماتے ہیں مومن کو، اگرچہ بظاہر تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس تھوڑے میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور تھوڑے مال میں اللہ وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس بات پر گواہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک زندگی اس بات پر گواہ ہے، اولیاء کرام اور صلحاء کی زندگی اس بات پر گواہ ہے۔ تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی برکت سے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور آیت کریمہ میں جو ہمیں دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم صرف اللہ سے آخرت مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، لیکن لفظ کون سے ارشاد فرمائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہاں بھی حسنہ فرمایا ہے، کثرت کا لفظ یہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بات سمجھائی کہ عمل جو اللہ کو مطلوب ہے وہ کثیر نہیں، حسین ہے، اور اللہ جو رزق تمہیں عطا فرمائے وہ کثیر نہیں، حسین بابرکت اور پاکیزہ رزق تم اللہ سے مانگو۔ تو جب انسان کا رزق پاکیزہ ہوتا ہے، انسان کا مال پاکیزہ ہوتا ہے، انسان کے اعمال خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں، تو انسان کو دنیا میں بھی خوشیاں ملتی ہیں، اور آخرت میں تو اللہ رب العزت ضرور خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا یقین، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ میں دنیا میں محروم نہیں فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک اس میں بات اور ذہن نشین فرما لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس بات پر گواہ ہیں۔ دیکھیں اصل انسان کے جسم میں وہ دل ہے، اصل ظاہر نہیں ہے، اصل خوشی وہ دل کی ہے، اصل غنا وہ دل کا ہے، اصل راحت وہ دل کی ہے۔ جب انسان شریعت پہ عمل کرتا ہے تو بظاہر تنگی بھی ہو، انسان کو قلبی اتنی راحت محسوس ہوتی ہے کہ انسان ظاہری دکھوں اور خوشیوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ ایمان اعمال صالحہ کی برکت سے دل کو چین، آنکھوں کو ٹھنڈک اور اندر باطن میں ایسی خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں کہ جس پہ ظاہر پہ آنے والی قلت بھی انسان کو قلت محسوس نہیں ہوتی، ظاہری دکھ بھی انسان کو دکھ محسوس نہیں ہوتے، بلکہ اس دکھ کے اندر بھی اللہ خوشیاں ایسی عطا فرما دیتے ہیں۔ خود مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی روم میں تحریر فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے نظام کو بیان کرواتے ہوئے، گر او خواہد عین غم شادی شبد، جب اللہ چاہتے ہیں تو غم کو خوشیاں بنا دیتے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو قید کو آزادیاں بنا دیتے ہیں۔ دنیا والی خوشیاں دینے کے لیے اسباب خوشی دیتے ہیں، پھر خوشی ملتی ہے، اور اللہ رب العزت جب خوشی دیتے ہیں اسباب غم میں خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، بس یہ نکتہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کثرت مانگتے ہیں، اللہ کے یہاں کثرت مدار نہیں ہے، برکت چاہتے ہیں، کثیر اعمال نہیں، حسین اعمال مانگتے ہیں، بہترین عمل